ایک ویڈیو جو آپ نے دیکھی کہ کراچی پریس کلب کے باہر کچھ چند لوگ اپنی گاڑیوں سے جو محروم ہیں وہ اینٹی ویکل لفٹنگ سیل جیسے ایک ادارے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گاڑیاں چوری کرنے والے کون ہیں، کن تھانوں سے چوری ہوئی ہیں، ذمہ داریاں کس کی ہیں، کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کراچی شہر سے گاڑیاں تو چوری ہونے کا ایک سلسلہ ازل سے ہے اور شاید ابد تک رہے گا۔ گاڑیاں چوری یا چھینے جانے کی جو وارداتیں ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی، ان پر قابو پایا جا سکتا ہے، ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ گاڑی مالکان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح گاڑیوں کا مسئلہ سامنے آتا ہے، ان تمام باتوں کے لیے جاننے کے لیے اور ناظرین کی سہولت کے لیے، ناظرین کی آگہی کے لیے میں اس وقت اینٹی ویکل لفٹنگ سیل کے ایس ایچ او ناصر محمود کے ساتھ موجود ہوں۔ ناصر محمود اس سلسلے میں آپ کو آگاہ بھی کریں گے اور تفصیلات سے آپ کو تمام صورتحال کو بتائیں گے۔ جی ایسا ہے کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ کراچی میں نہیں اب تو پورے پاکستان میں اسٹریٹ کرائم کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ وہیکل پہ ہے، مگر الحمدللہ ہمارے پہلے سینئر افسران جیسے بشیر احمد بروئی صاحب آئے، پھر طارق نواز صاحب آئے، پھر ابھی بشیر بروئی صاحب آئے، انہوں نے انتھک محنت کی اور اپنی مختلف ٹیمیں بنائیں، جنہوں نے بلوچستان میں کام کیا، اندرون سندھ میں کام کیا، ریوو کا چھننا الحمدللہ بالکل زیرو ٹالرنس پہ آ گیا۔ بڑی بڑی گاڑیاں جو قیمتی گاڑیاں اکثر چھینی جاتی تھیں اب وہ بھی نہیں سننے میں آ رہی ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، اور کئی دفعہ آپ لوگ ابھی پریس کانفرنس کر چکے ہیں، روز پریس ریلیز بھی دیتے ہوں گے۔ اب کافی سارے ملزمان ایسے گرفتار ہوئے اور کئی ملزمان مقابلوں میں مارے گئے، کئی ملزمان زخمی ہوئے۔ اب الحمدللہ نہیں تو پہلے کچھ چند سال آپ پہلے جائیں تو انشورنس کمپنیاں ڈیفالٹ ہونے لگ گئی تھی صرف اور صرف اس وجہ سے کہ سنیچنگ کی وجہ سے، مگر الحمدللہ میرے سینئر افسران نے ایسی پالیسیاں بنائی اور اتنی انتھک محنت کی جس سے کافی ملزمان مقابلوں میں مارے گئے اور کافی گاڑیاں برآمد ہوئی، اور پھر جو بہت بڑی گاڑیوں کی چھینی ہوئی گاڑیوں کی کھپت وہاں پہ کچھ گیس کمپنیوں میں جو ہوتی تھی وہاں پہ ہم نے بلوچستان کو بہت وقت دیا، ڈیرا میں، بگٹی میں، جس سے وہ کھپت کو ختم کرایا۔ الحمدللہ سنیچنگ اب نہ ہونے کا برابر ہے۔ باقی چوری چکاری ہے جس پہ ہم انتھک محنت کر رہے ہیں، ہمارے سینئر بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان پہ بھی قابو جلد پا لیں گے، لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ یہ جو آج ہوا ہے یہ کچھ لوگ ہیں جن کی گاڑیاں ریکور نہیں ہوئی، ان کا حق ہے، انہوں نے اگر احتجاج کیا ہے تو ہم ان کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری پہلی پرائرٹی ہے کہ ان کی گاڑیاں ریکور ہو جائیں اور ان کے حوالے کی جائیں۔ گاڑی مالکان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ جیسے گاڑیاں ہیں وہ ہمیشہ چور یہی دیکھتے ہیں کہ کون سی گاڑی ہم آسانی سے چوری کر سکتے ہیں، باقاعدہ وہ ریکی کرتے ہیں، پھر چوری کرتے ہیں، اور جب تک مالک تھانے کو اطلاع دیتا ہے وہ گاڑی لے کے شہر سے باہر جا چکے ہوتے ہیں۔ مالکان رپورٹ نہیں کرتے کہ کہیں ہماری گاڑی کی ویلیو کم نہ ہو جائے، تو مالکان سے گزارش ہے کہ جیسے ہی ان کی گاڑی، ان کو پتہ چلے ہماری گاڑی چوری ہوئی، ہماری پولیس ہیلپ لائن ہے 15، اس پہ فوری اطلاع دیں۔ جیسے اطلاع دیں گے ہم اپنی ناکہ بندی کرائیں گے، ناکہ بندی میں پھر گاڑی شہر سے باہر نہیں نکل سکتی اور وہ پکڑی جا سکتی ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ جیسی گاڑیاں تھوڑی پرانی ہوتی جائیں برائے مہربانی ان کے لاک چینج کرا لیا کریں۔ لاک اتنے مہنگے نہیں ہوتے، ان کے اندر کوئی ڈنڈیز ہوتی ہے، جو لاک والا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے لاک ریفریش کرا لیا کریں، جس سے پھر کوئی بھی چور اس کو آسانی سے چوری نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ایک ٹوٹا پھوٹا کو موبائل فون لے کے 100-200-400 والا اس میں سم لگا کے کہیں خفیہ جگہ پہ گاڑی میں لگا دیں۔ اگر گاڑی ان کی خدا نخواستہ چوری ہو جاتی ہے تو اس کو ہم لوکیٹ کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی لوکیٹر کی فیس سالانہ نہیں ادا کر سکتا، بہرحال ایک چھوٹا موٹا کوئی ٹوٹا پھوٹا کی پیڈ والا موبائل فون تو لگا سکتے ہیں نا، وہ ایک سم لے کے اس میں لگا دیں اور اس کا پیکج کرتے رہیں، اور تاکہ کہیں بھی اگر گاڑی چوری ہوتی تو ہم لوکیشن لے کے وہاں پہنچ کے اس کو گاڑی کو ہم برآمد کر سکیں۔ اور اکثر ایسا ہوا ہے جن دوستوں نے یہ گاڑی میں اس فارمولے پہ عمل کیا، ان کی گاڑیاں چوری ہوئی کہیں بھی کھڑی ہوتی ہیں، ہم لوکیشن لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی گاڑیاں برآمد کر لیتے ہیں۔ یہ ان سے گزارش ہے تھوڑی اپنے اندر گاڑیوں کے لاک کو چیک رکھیں اور اس میں کوئی چھوٹا موٹا موبائل رکھ دیں گے جس سے ہم لوکیشن لے کے پہنچ سکیں۔ آپ کے ذریعے لوگوں تک میری گزارش ہے
کہ میں جن تھانوں میں ایس ایچ او رہا، عوام کے تعاون سے اللہ نے مجھے بہت ہمیشہ کامیابیاں دی. ابھی بھی عوام سے گزارش ہے کہ گلیوں میں جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اچھے لگائیں تاکہ ان سے ہمیں مدد ملتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی گلیوں کے چوکیدار ہیں یا ان کی سیکورٹی ہے تو اس پہ تھوڑا سا ان کو کہیں کہ وہ ان چیز پہ دھیان رکھیں، کیونکہ کوئی بھی شخص جلدی سے گاڑی چوری نہیں کر لیتا جب تک کہ اس گاڑی پہ 1-2 دفعہ ریکی نہ کر لے. کوئی نیا آدمی ان کو گلی میں نظر آتا ہے تو اس سے ضرور پوچھیں کہ آپ اس گلی میں کون ہو، کیا کر رہے ہو. دوسرا یہ کہ جیسے ہی گاڑیوں کے ماڈل پرانے ہونے لگے تو برائے مہربانی ان میں لاک ضرور چینج کرا لیں. ان کے لاک کے انسٹرومنٹ کو اندر سے چینج ہوتے ہیں جو سستے میں چینج ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ پرانی گاڑی ہو جاتی ہے تو ان میں کوئی بھی چابی لگ جاتی ہے تو چور کیا کرتا ہے، آسانی سے چابی لگا کے اس کو چوری کر کے لے جاتا ہے. موٹر سائیکل ایک غریب آدمی کی پراپرٹی ہوتی ہے. موٹر سائیکل والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس میں وہ والا کلپ والا ہینڈل، وہ جو اس کے پہیے میں لگتا ہے، وہ والا لاک لگائیں، کیونکہ جو کمپنی کا لاک ہے تو یہ چور ایک جھٹکے میں توڑ لیتا ہے، جس سے وہ ایک شخص اپنی موٹر سائیکل کی سواری سے کھو بیٹھتا ہے. تو اس لیے یہ التماس ہے کہ اپنے سیکورٹی کی پرپس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گاڑیوں کے لاک صحیح کراتے رہیں، گاڑیوں کو لاک چیک کریں کہ ہر چابی سے نہ کھلے. اور گلیوں میں اگر کیمراز لگے ہوئے ہیں تو اچھے کیمرے لگائیں. اور اگر کہیں کوئی واردات چوری چکاری ہو جاتی ہے تو برائے مہربانی ہم پولیس والوں سے تعاون کریں اور ہمیں اس کے سی سی ٹی وی فوٹیج دیں، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی وجہ سے ہمیں اکثر کامیابیاں ملتی ہیں. ابھی سی ایم ہاؤس والی گاڑی چوری ہوئی تو وہاں سے ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج ملے جو ہم نے لوگوں سے شناخت کروائے تو ملزمان شناخت ہوئے، جو کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ملزم گرفتار ہو گئے اور وہ گاڑی برآمد ہوگی. اسی طرح ایک اور ڈکیتی ہوئی، موسمیات سے ابھی گاڑی چھینی گئی تھی تو وہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ملی جو کہ ہمیں اس سے رہنمائی ملی، ملزم شناخت ہوئے اور گاڑی ہم نے تربت سے وہ برآمد کر لی. یہ ایک سیمپل، ایک مثال دی ہے. اسی طرح اگر یہ لوگ ہم سے تعاون کریں گے، سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں مل جائیں اور یہ ہماری مدد کرے عوام، تو انشاءاللہ ہم چوروں کو نیست و نابود کر دیں گے. اور چوری جیسے ہم نے گاڑی کا چھیننا ختم کیا ہے، انشاءاللہ ہم چوری بھی ختم کر سکتے ہیں. صرف عوام کا تعاون چاہیے ہمیں اور اعتماد چاہیے. اچھا، میرے میڈیا دوست بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ تھوڑے عرصہ پہلے ہم نے سینکڑوں گاڑیاں اور ہزاروں موٹر سائیکلیں ان کے مالکان کے حوالے کی اور اس کی تقریب کی. اس سے مطلب کہ ہم ایسی ادارے کام کر رہا ہے، گاڑیاں برآمد کر رہا ہے، موٹر سائیکلیں برآمد کر رہا ہے اور ان کے مالکان تک وہ پہنچائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اطہر متین والا کیس بھی ایک بڑا ٹاسک تھا. وہ بھی الحمدللہ اس میں ہم کراچی پولیس کو اللہ نے بڑی کامیابی دی، ہمیں سرخرو کیا. پھر انٹیریئر سندھ میں ٹریلوں سے گاڑیاں اتر گئی تھی جس میں ہمارے سینئرز کو ٹاسک ملا. کراچی CLC پولیس نے جا کے وہ بین الصوبائی کارروائی کرتے ہوئے وہ ملزمان گرفتار کیے. ان میں کچھ ملزمان مقابلوں میں مارے بھی گئے اور وہ قیمتی گاڑیاں جس میں ترکش ایمبیسی کی گاڑی بھی تھی وہ بھی برآمد ہوئی. اس کے علاوہ بھی ابھی آپ کے سامنے کئی گاڑیاں چوری ہوئی اور ابھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا پہلے بھی میڈیا پہ دیکھا کہ وہ گاڑیاں بھی ہماری برآمد ہوئی ہیں. اور یہ کارروائیاں کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. جیسے سی ایم ہاؤس کی ایک گاڑی چوری ہوئی، وہ ہم نے چند ہی گھنٹوں میں سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہمیں مدد ہوئی. دوسرا یہ کہ ہم شہریوں سے ہماری یہ گزارش ہے برائے مہربانی اگر وہ گلیوں میں کیمراز لگاتے ہیں تو اچھے قسم کے کیمرے لگائیں. اگر کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہے اور ہمارا کوئی پولیس کا نمائندہ اگر وہاں جا کے ان سے مدد حاصل کرتا ہے کہ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دی جائے تو پلیز ہم ان کو کوئی گواہ نہیں بناتے، ہم ان کو عدالتوں میں نہیں لے جاتے، اس میں ہم سے تعاون کریں. دیکھو ابھی سی ایم ہاؤس کی گاڑی چوری ہوئی، اس میں وہاں سے ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج ملی. جیسے سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہم نے شناخت کرائی تو اس میں ملزمان شناخت ہوئے اور ہم نے ملزمان گرفتار کر کے گاڑی برآمد کر لی. اسی طرح ایک اگلیا کی گاڑی چھینی گئی اس موسمیات سے جو کہ تربت کے علاقے میں، ہمیں تو اس کی تصویریں ملی کہ وہاں کھڑی ہے. ہم نے وہاں کوئٹہ DIG کوئٹہ سے مدد حاصل کی، SSP کوئٹہ سے مدد حاصل کی اور وہاں سے ہم اپنی چھینی ہوئی گاڑی بھی برآمد کر کے لے آئے. اسی طرح کہ اگر سی سی ٹی وی فوٹیج اچھے کیمراز لگ جائیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہمیں مدد اور رہنمائی ملتی رہے، ہم لوگوں کے شکر گزار ہوں گے اگر وہ ہم سے تعاون کریں. اگر ان کے علاقوں میں کہیں بھی ایسے کو مشتبہ لوگ نظر آتے ہیں تو بھی 15 پہ وہ اطلاع دے سکتے ہیں جس کی کوئی چارجنگ نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم.